بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قیدی سپاہیوں کے لیے بڑا قیمتی تھا۔ وہ انہیں تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ معزز اور بہادر لگتا تھا۔ انہوں نے اسے دوسرے قیدیوں سے علیحدہ کر لیا۔ وہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ دھڑکا ہر لمحے لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ قیدی ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔ مگر وہ قیدی اس قدر اطمینان اور بے فکری سے ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ دیکھنے والا بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دراصل یہ قیدی اپنے ساتھیوں کے بغیر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قیدی اس لیے قیمتی تھا کہ رومی سپاہیوں کے ایک علاقائی حاکم نے اعلان کر رکھا تھا کہ مجھے عرب قوم کا ایسا شخص زندہ حالت میں چاہیے جو ان کے بڑے لوگوں میں سے ہو، اور یہ قیدی اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کا مطالبہ حاکم نے کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوجی دستہ محاذ جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ غلطی سے رومی علاقے میں چلا گیا اور گرفتار ہو گیا۔ اب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ رومی حاکم کی تمام شرائط پر پورا اترتے تھے، اس لیے سپاہیوں کو یقین تھا کہ وہ اسے حاکم کے حضور پیش کر کے انعام حاصل کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق یہ حاکم کوئی اور نہیں بلکہ قیصر روم ہی تھا۔ جب اس قیدی کی خبر حاکم تک پہنچی تو اس نے ان سپاہیوں کو انعام دیا جنہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ انہیں جلد از جلد دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اگلے ہی دن بیڑیوں میں جکڑے بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان اور سکون تھا۔ دربار میں موجود دشمن قوم کے افراد قیدیوں کو خوخار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر کے چہروں پر نفرت اور تکبر کے جذبات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ قیصر نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو گہری نظروں سے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ وہ کس مذہب اور کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب، قوم اور نام بتایا۔ اس کی تسلی ہوئی کہ مطلوبہ شخص ہی اس کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا۔ اے قیدی، میرے پاس تمہارے لیے ایک تجویز ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے خوف سے بے نیاز ہو کر پوچھا۔ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو۔ ایسا کرنے پر میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم ان درباریوں کی طرح معزز اور مرتبے والے بن جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور جواب دیا، اے بادشاہ، یہ ناممکن ہے۔ میں 1000 دفعہ موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب کو اختیار نہیں کر سکتا۔ بہت خوب، تم واقعی بہادر ہو، اور یہی کچھ میں نے تمہاری قوم کے متعلق سنا تھا، لیکن میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ میرا مذہب مان لو۔ انعام کے طور پر میں تمہیں اپنا خاص وزیر بنا لوں گا۔ دین بدلنے کی یہ رشوت بہت زیادہ تھی، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے نیازی سے بولے، اللہ کی قسم، تم دین بدلنے کے عوض مجھے اپنی پوری سلطنت کے ساتھ میرے اپنے وطن کی بھی بادشاہت دے دو تو پھر بھی مجھے تمہاری پیشکش قبول نہیں۔ زنجیروں سے بندھے ایک بے بس قیدی کے اس جواب پر پہلی مرتبہ بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ وہ بھڑک کر بولا، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ جواب ملا، ضرور کرو، لیکن یہ توقع مت رکھنا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ قرآن میں دی اس رعایت کو خوب جانتے تھے، جس میں جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت سورہ نحل میں ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کفر کرے گا بجز اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے گا تو اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آیت کی روح سے وہ اگر محض زبان سے قیصر کی فرمائش پوری کر دیں گے تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جانتے تھے اپنی جان بچانے کی خاطر اس رعایت سے شاید ہی کسی مسلمان نے فائدہ اٹھایا ہو، اس لیے انہوں نے عزیمت کی راہ اپنائی اور قیصر کی پیشکش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔
इसको फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया। साथ ही उसने वजीर को बुलाया और कैदी की हलाकत के बारे में कुछ खुसूसी हिदायत दी। वजीर ने हुक्म जल्लाद तक पहुंचा दिया। फौरन ही कैदी को एक तख्ते से बांध दिया गया और जल्लाद तीर कमान हाथ में उठाकर उसका निशाना लेने लगा। उसने बड़ी एहतियात से निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर लगा, ठीक वहां जहां उसे हिदायत की गई थी। बादशाह ने वजीर के जरिए से हुक्म दिया था कि तीर कैदी के दिल में नहीं बल्कि हाथ पर मारा जाए कि उसका एक बाजू जख्मी हो जाए। और वाकई कैदी का हाथ जख्मी हो गया था। दर्द की टेसें उठी और अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी तकलीफ की वजह से पसीने से भर गई, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। इस नाजुक मौके पर बादशाह ने एक मर्तबा फिर उन्हें अपना दीन बदलने का मशवरा दिया, मगर उन्होंने पूरी शिद्दत से इनकार कर दिया। बादशाह ने जल्लाद को दूसरा तीर चलाने का हुक्म दिया। जल्लाद ने इस मर्तबा तीर छोड़ा तो वो उनके दोनों पांव के दरमियान में लगा। इस दफा बादशाह ने महसूस किया कि कैदी पर खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं। उसने चौथी मर्तबा उन्हें अपने दीन से अलहदगी का मशवरा दिया, मगर कैदी ने फिर इनकार कर दिया। अब तो बादशाह को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वह कुछ देर खामोश रहते हुए सोचने लगा। आखिर उसने एक अजीब हुक्म दिया, बहुत ही खौफनाक और वहशतनाक हुक्म। कैदी को तख्ते से उतार लिया जाए और बड़ी देग लाकर उसमें तेल गर्म किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके साथी और दरबारी समझ गए कि बादशाह इंतकाम की खातिर उनको इस तेल में डालकर जिंदा भून डालेगा। हुक्म के मुताबिक एक बड़े मैदान में आग जलाई गई। उस पर देग रखकर तेल डाला गया। जब तेल खौलने लगा तो बादशाह ने इंतहाई सफ़ाक आवाज में हुक्म दिया, इस कैदी के कौम के 2 अफराद को लाया जाए। इस हुक्म ने पहली मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परेशान कर दिया। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और खौफ के आसार अब वाज़ह तौर पर देखे जा सकते थे। और जब हुक्म के मुताबिक 2 कैदी सामने लाए गए तो उनका खौफ दोचंद हो गया। वो अपने बेकसूर साथियों के अंजाम को साफ महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले तजुर्बे से यही नतीजा अखज़ किया, ये कैसर की सिर्फ गीदड़ भपकी है। वो असल में सिर्फ उन्हें डराना चाहता है, इसलिए वो खामोश रहे। लेकिन फिर उनके जहन में आया कि कहीं कैसर इस दफा संजीदा ही ना हो। अभी वो बादशाह को कुछ कहने के बारे में सोच ही रहे थे कि उनके कानों में बादशाह के वो अल्फाज गूंज उठे जिसने उनके एक एक रोंगटे में कील ठोक दिए। वह धड़कते दिल के साथ सुन रहे थे, इन कैदियों को इस खौलते तेल में फेंक दिया जाए। हुक्म की फौरन तामील हुई। उनको अपनी आंखों पर यकीन न आया, लेकिन हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दहशतनाक मंजर देखा था। उनके 2 साथियों को तेल में फेंक दिया गया था और वो बेबसी की तस्वीर बने उन्हें फटी हुई आंखों से देखते रहे। वह दोनों मुजाहिद चश्मे ज़दन में जिंदगी से आजाद हो गए। बादशाह की आंखों की शैतानी चमक कुछ और बढ़ गई थी। वो फनकारते हुए बोला, ऐ कैदी, अब तेरे लिए आखिरी मौका है। अब भी छोड़ दे अपने दीन को और मौत के बजाय जिंदगी कबूल कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नफरत, गुस्से और हकारत का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस मर्तबा भी इनकार कर दिया। बादशाह की जिद भी खत्म हो गई और वो जोर से चिल्लाया, फेंक दो इस गुस्ताख को देग में। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और घसीटते हुए तेल की देग के करीब ले आए। इस मौके पर बादशाह और उसके दरबारियों ने अजीब मंजर देखा। वो देख रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। बादशाह को पहली मर्तबा अपनी जिद की फतह के आसार दिखाई दिए। उसने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोका। दरबार में शोर मच गया। वो आपस में कह रहे थे, देखो कैदी रो रहा है। मौत, और वो भी इस कदर खौफनाक मौत। यकीनन मौत की तकलीफ का तसव्वुर करके रो रहा है। बादशाह ने कैदी को करीब लाने का हुक्म दिया। शायद वो यकीन करना चाहता था कि कैदी वाकई रो रहा है। कैदी सचमुच रो रहा था। इसके नूरानी चेहरे पर आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। ऐ कैदी, आखिर तुमने अपनी जिद छोड़ने का फैसला कर ही लिया। ठीक है, तुम ऐलान करो कि मेरे दीन को कबूल करते हो। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में जो कुछ कहा, उससे बादशाह ही नहीं दरबार का हर आदमी चौंक पड़ा। नहीं ऐ जालिम बादशाह, मैं तुम्हारा मजहब हरगिज कबूल नहीं करूंगा। तो फिर तुम किस बात पर रो रहे हो? ऐ अहमक बादशाह, मैं मौत के खौफ से नहीं रो रहा,
میں تو اس حسرت پر رو رہا ہوں کہ کاش میرے پاس ایک سے زیادہ جانیں ہوتی، 1,00,000 جانیں ہوتی، اور میں ہر جان اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، مگر افسوس میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ دربار پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی، یوں لگتا تھا کہ وقت ٹھہر گیا ہو، زندگی کی سانسیں رک گئی ہو، منظر ایک تصویر بن گیا ہو، ماضی اور مستقبل ختم ہو کر صرف لمحہ موجود بن گیا ہو۔ بادشاہ بھی بت بنا اس عجیب و غریب قیدی کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھلا ایسا انسان زندگی میں کہاں دیکھا ہوگا؟ لگتا تھا قیدی کی اس بات نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ اس نے بھی ایک عجیب بات کہی، ایک بہت ہی عجیب بات۔ کہنے لگا، اے قیدی، اگر تم میرا سر چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے بے یقینی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ ہاں، میں تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تب انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن کی دی گئی رعایت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ ان کے سامنے قرآن کی ایک نہیں کئی آیات آ گئی تھی۔ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بادشاہ جتنا ظالم ہے اتنا ہی بزدل ہے۔ ڈر رہا ہوگا کہ جس دین پر ایمان رکھنے والے اس قدر بااصول اور بے خوف ہیں وہ کس قدر نڈر اور بہادر ہوں گے، اور اگر میں نے ان کے اہم آدمی کو یوں بے رحمی سے مار ڈالا تو یہ لوگ میری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے بے تکی شرط رکھ دی ہے، یا شاید اس نے میرے دین بدلنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اس نے ناکامی کے بعد اب محض بچوں کی سی ضد پر آ گیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی شکست کے بعد اب میں بھرے دربار میں اس کا سر چوم کر اس کی عزت اور اپنی ذلت کا اظہار کروں، لیکن اگر میں نے اس کی یہ بے تکی ضد مان لی تو اس سے میرے دین پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا، مگر میری قیمتی ساتھیوں کی جانیں بچ جائیں گی، اور میرا دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے یہی سکھاتی ہے، لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ میرے ساتھیوں کی جانیں میری ذات سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی ذات پر ساتھیوں کی جان کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے سر کو چوم لیا۔ بادشاہ نے فوراً انہیں اور ان کے باقی ساتھیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد بولے، اے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، تم پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اعلان کیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا سر چوم لے، اور دیکھو میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں بہت آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔